بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شارق وقار اپنے ویلاگ کے ساتھ. سامعین، آج معیشت پہ کچھ بات کرنے کا جی چاہا، اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس وقت ہماری معیشت کی جو کم بیک بون ہے وہ بیس کرتی ہے یو ایس ڈالر کی ویلیو کے اوپر. اور یو ایس ڈالر جو ہے آج کی تاریخ میں انٹر بینک میں لگ بھگ 240 پہ ٹریڈ ہوا ہے. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے روپے کے اوپر کتنا زیادہ اس وقت دباؤ ہے اور ہمارے روپے کی قدر کتنی گر چکی ہے. اور جو ہم کیونکہ ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں، زیادہ سامان ہمارا امپورٹ پہ ہی آتا ہے. تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں اور دوسری گاڑیاں ہیں، ان کی سیکیڈیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس امپورٹ ہوتی ہیں. تو اس کو ظاہر ہے آپ ان کی لاگت میں کتنا، پیداواری لاگت میں بھی کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس جو ڈالر آنے کے ذرائع ہیں وہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہے، ایکسپورٹ ہے، یا ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. اب یہاں پہ بھی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ڈالر کا ریٹ بڑھنے کا بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس تیزی کے ساتھ، اس فریکوینسی کی وجہ سے اتنی تیزی سے ریمیٹنسز نہیں آ رہی جس تیزی سے آنی چاہیے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ آپ امپورٹ کو بھی اگر بالکل ہی بند کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، جیسے اس سوال اٹھا ہوتا ہے کہ امپورٹ کو بند کر دیا جائے اور تاکہ اس میں زیادہ ڈالر نہ جائے. بظاہر دیکھنے میں ایک تھیوری کے حساب سے تو ایک اچھی بات نظر آتی ہے کہ یار امپورٹ بند کر دیں اور ہم سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف چلے جائیں. لیکن ایک بات یہ سوچیں کہ آج کی دور میں بہت ساری چیزوں کو جو ایک ہمارا اکنامی سائیکل بن گیا ہے اس کے اندر کیسے روکا جا سکتا ہے. جیسے ایک جگہ احسان اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم 600 ملین ڈالر کی چائے پی لیتے ہیں، ایک کپ چائے ختم کر دی جائے تو ہمیں 300 ملین ڈالر کی بچت ہو جاتی ہے. یعنی اس تعداد کو جتنی ہم چائے پیتے ہیں اس کو آدھا کر دیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچیے کہ صرف وہ چائے امپورٹ کا جو ہے وہ صرف اسی کا بوجھ نہیں ہے، اس سے لگے ہوئے بہت سارے دھندے ہیں جو جڑے ہوئے دھندے تھے. ظاہر ہے وہ چائے ہیں، اس کے ڈھابے کے ان کے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہ چائے کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. دن بھر بہت سارے لوگ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. بڑے چھوٹے بڑے ہر ہوٹلوں میں چائے جو ہے وہ دی پیش کی جا رہی ہوتی ہے، دعوتوں میں دی جا رہی ہوتی ہے. اس سے الائڈ بہت سارا بزنس ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ بکری ہوتی ہیں. تو وہ سارا جو کاروبار ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھ لیں، جیسے بھی آج کل ایک بہت زیادہ آپ لوگ فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ 188 ارب پاک روپی کے گاڑیوں کے لیے ایڈوانسز لوگوں نے دیے ہوئے تھے، جس میں سے ایک اور بڑی کمپنی نے اپنی گاڑی کے ایڈوانسز واپس کر دیے ہیں. تو یہ چیز جو ہے، جب اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ دیے نہیں گاڑیوں کی امپورٹ بند کر دی جائے، ان کی سیکیورٹیز نہ منگائی جائیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیے کہ اس سے کتنے لوگوں کے کاروبار، کتنے لوگوں کا بزنس جڑا ہوا ہے، ان روزگار جڑے ہوئے ہیں. اگر وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری بھی یہاں پہ بڑھتی ہے، اور کہ آپ کو ظاہر ہے ایک معیشت کا جو سائیکل چلنا شروع ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دوسرا حل سوچنا ہوگا. صرف امپورٹ کے اوپر پابندی لگانا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے بہت سارا بزنس جو ہے امپورٹ کا، جہاز رانی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. وہ سارے کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں. فریٹ فارورڈنگ ہے، یہ سب کے سب ٹھپ ہو جائیں گے. ان میں بہت زیادہ فرق آئے گا. اب رہ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھانا ہے، یا اپنی فورن ریمیٹنسز کیسے تیز آنی ہے. یہ ایک واقعی یہ اعتماد جو ہے ہمیں لوگوں کا، تاجروں کا اور اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا بحال ہونا بہت ضروری ہے. وہ کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ ہماری پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ اعتماد شاید جو ہے وہ لوگ تاجروں میں بھی اور اوورسیز پاکستانیوں میں بھی کافی خراب ہوا ہے. تو پاکستان کی سسٹینیبلٹی جو ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. تو ہمیں ان تمام عوامل پہ بات کرنی ہوگی کہ ان چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کریں. اس وقت یہ زیادہ اہم ضرورت ہے، لیکن ہم شاید سب کے سب دوسرے مسائل میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اور ان چیزوں پہ ہماری طرف زیادہ دھیان ہے. ہمیں خود بھی شاید ڈالر کے میکینزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایک بہتر طریقہ کار سوچنا ہوگا، جس کی بنیاد پہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ نہ ہو. اگر آپ فوریکس مارکیٹ کا بھی صرف پروفٹ کی ان کی بات کریں تو وہ اگر آپ غور کریں تو 237 یا 240
پہ وہ بائنگ سیلنگ اگر ہو رہی ہے تو 3 روپے کا مارجن جو ہے وہ 3-4 روپے کا ان کا مارجن ہوگا. تو وہ اگر 137 یا 140 پہ بھی ٹریڈ ہو جائے تو وہی 3 روپے وہ کمائیں گے. لیکن اصل جو جس کو ڈالر خریدنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ امپورٹرز ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ لوڈ ڈال رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ پھر اس کے بعد یہ سارا جو روپیہ ہے وہ بینکوں میں یا اسٹیٹ بینک میں واپس چلا جاتا ہے, پھر وہ کسی اور لینڈنگ کے پروسیس کے تھرو جو ہے وہ دوبارہ اکانومی میں انجیکٹ ہوتا ہے, جس میں سرکار بھی لون لیتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ سرکولیشن میں جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ روپے کے اوپر بہت زیادہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور بظاہر دیکھنے میں صرف ایک ہی چیز صورت نظر آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ US ڈالر پاکستان میں واپس ہیں, لیکن ہمارے تمام ایکسپرٹس کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اور کیا راستے نکال سکتے ہیں اپنے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنے روپیے کی قدر بڑھانے کے لیے. اس وقت شاید وقت کی سب سے اہم ضرورت یہی ہے. جزاک اللہ خیر, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.